قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ اسی طرح یاد رکھیے کہ حیا کا لفظ صرف لباس اور ستر کی حفاظت کے ساتھ نہیں، ہاں یہ اظہار اسی سے کرتی ہے، اور حیا نیکیوں کے راستے دکھاتی ہے۔ مشکات کی روایت ہے کہ حیا اور امان ہمیشہ اکٹھے رہتے ہیں، جب ان میں سے ایک اٹھا لیا جائے تو دوسرا خود بخود اٹھ جاتا ہے، اور یقیناً حیا نافرمانی سے بچاتی ہے۔ اگلی نبوت کی باتوں میں سے لوگوں نے جو کچھ پایا ہے اس میں ایک یہ ہے کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت عبداللہ بن مسعود سے ہم تک پہنچی۔ اور حیا زینت دیتی ہے۔ روایت سن لیجئے، ترمذی میں حضرت انس سے روایت ہے، بے حیائی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے عیبدار بنا دیتی ہے، اور حیا جس شے میں بھی ہوتی ہے اسے زینت دیتی ہے، خوبصورتی آتی ہے حیا سے، اور حیا مصیبتوں سے بھی بچاتی ہے۔ آپ نے فرمایا جو قوم بے حیائی کی طرف قدم بڑھائے گی اللہ تعالیٰ اس کو مصیبتوں میں مبتلا کر دے گا۔ یہ قول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور حیا ہمیشہ خیر لاتی ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ جب حیا ہوتی ہے تو زندگیاں خوبصورت ہوتی ہیں،